جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی طرف سے کچھ سائن تمہیں دیے جاتے ہیں، اور اکثر ہم کسی کو اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی یاد ہمیں بہت آتی ہے، اور اکثر لوگ جدا بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی یاد آتی ہے۔ کیا کسی کی یاد آنا محبت ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش؟ دیکھیے، ہر یاد، ہر تکلیف کوئی نہ کوئی مقصد لے کر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اگر کسی کی یاد آ رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے سائن ہے۔ تو سائن کون سی؟ دیکھیے، اللہ ہمیں بہت سی چھوٹی چھوٹی سائن دیتے ہیں، کبھی خوابوں کے ذریعے، کبھی خاموشی میں، کبھی کسی کی یاد میں۔ ایسا دیکھا ہوگا آپ سب نے، اکثر کسی کی یاد ہمیں سجدوں تک لے کر جاتا ہے، تو کسی کی یاد ہمیں اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ یہ محبت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ جو انسان آپ کی یادوں میں آتا ہے، کئی بار وہ یاد ہمیں ہمارے رب کو یاد کرنا سکھاتی ہے۔ کئی بار کسی کی یاد میں اتنی بے چینی ہوتی ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہم سکون کی تلاش میں اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو انہی امتحانوں سے گزر کر تمہیں تمہارے رب تک پہنچاتا ہے، تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ رب کی محبت میں، رب کی یاد میں سکون ہے۔ اور ہر رشتہ، ہر انسان ایک مقصد کے تحت اللہ نے بھیجا ہے، اور اگر اللہ نے کسی انسان کے ذریعے، کسی انسان کی یادوں کے ذریعے آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ انسان بھی آپ کے لیے ایک رحمت ہے، وہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنے رب کے قریب لایا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے آپ اس انسان کی یادوں کو اللہ کی ذکر اور دعا میں بدل لائیں، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے اس شخص سے ملا دیتا ہے جس کی یاد نے تمہیں تمہارے رب سے ملا دیا تھا۔ اور اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ تم اب بھی معجزوں کے انتظار میں ہو، تمہاری آنکھیں بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی مگر تم ہر لمحہ اس کی نگاہوں میں ہو۔ اور یہ امتحان، یہ آزمائش، کسی کی یاد آنا، اللہ کسی کی یاد کیوں دل میں ڈالتا ہے جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی ہے، اور پھر اس کو صبر اور ضبط کے رنگوں سے سجا دیا، اور خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا کہ صاحب محبت ہو تو مجھے اپنے دل میں پاؤ گے، اور اگر نہیں ہو تو شاہی رگ تک کا فاصلہ بھی نہ کر پاؤ گے، مجھ کو کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ اگر کسی کی یاد آئے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے اس پاک محبت کی قابل سمجھا آپ کو، جس محبت اور یاد کے ذریعے اللہ نے تمہیں تمہارے رب سے ملا دیا۔ اور یقین جانو، جس محبت نے، جس انسان کی یاد نے تمہیں تمہارے رب سے ملا دیا، اس انسان کو تم سے کوئی اور چھین نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ جس کی یاد تمہیں آ رہی ہے، جس کی یادوں کے ذریعے تم تمہارے رب تک پہنچ گئے ہو، ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو رب سے، اسے ہی تمہارا مقدر میں لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محبت تم سے چھن گئی ہے اور اس کی یادوں کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ جان لو اللہ نے اس محبت کو تم سے چھین کر تمہارے دل میں یاد ڈالی ہے، اور اس یادوں کے ذریعے تمہیں تمہارے رب تک پہنچایا ہے۔ تو یہ بھی جان لو آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ کچھ یادیں، کچھ چیزیں ہماری دعاؤں کا حصہ بن کر ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، ہم اللہ کو اور اچھے سے جاننے لگتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب سیکھتے ہیں، اور جب وہ دعائیں قبول ہو جائیں تو اللہ کی محبت دیکھ